علامہ صاحب، جو کاروباری حضرات ہیں ان کا دوران سال میں جو کاروبار کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے، تو اس کے مطابق پھر زکوٰۃ کیسے نکلے گی؟ بنیادی طور پہ زکوٰۃ کہتے ہیں حولان حول، یعنی زکوٰۃ کے نصاب پر ایک سال گزرنا یہ شرط ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بندہ جس سال جس تاریخ کو، اسلامی تاریخ کو صاحب نصاب ہوا ہے، وہ تاریخ وہ نوٹ کر لے۔ اب اگلے سال جب وہ تاریخ آئے گی اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صاحب نصاب سے مراد جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 چاندی یا اس کی مقدار کے برابر نیٹ کیش ہے، یا اتنی مقدار کا مال تجارت ہے، 52.5 چاندی کے حساب سے۔ اب جب سال کے بعد وہی تاریخ لوٹ کر آئے گی اور وہ بندہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر سال پورا ہونے سے پہلے پہلے اس کے پاس نصاب ختم ہو گیا، اب جب سال کے بعد وہ تاریخ لوٹ کر آئی ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ جب وہ صاحب نصاب ہوا تھا اس کے پاس 5 لاکھ روپیہ تھا۔ اب اس سال جب وہ تاریخ لوٹ کر آئی ہے تو اس کے پاس 12 لاکھ ہے، اب وہ زکوٰۃ 12 لاکھ کی ادا کرے گا۔ اگلے سال جب دوبارہ وہ تاریخ لوٹ کے آئی تو 16 لاکھ ہے، تو اب وہ زکوٰۃ 16 لاکھ کی ادا کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ 5 کی میں نے کر دی ہوئی تھی، 12 کی میں نے کر دی تھی، اب اوپر 4 ہی تو بڑا ہے تو میں 4 کی دے دوں، ایسا نہیں ہے۔ جس دن اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جب وہ تاریخ لوٹ کر آئے گی، اس دن اس کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندے نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں، اب تاریخ اس کی مثال کے طور پہ 1 رمضان کو اس کا سال پورا ہوتا ہے۔ اب سال پورا ہونے میں بھی صرف 2 دن باقی تھے کہ اس نے ایک پلاٹ اور خرید لیا، تو اب ہر چیز پر الگ الگ سال نہیں گننا، بلکہ نصاب پر سال گننا ہے کہ کس تاریخ کو یہ صاحب نصاب ہوا تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ مال تجارت ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک بندے کی کاسمیٹک کی شاپ ہے، مثال دے رہا ہوں، وہ 10 صابن 10 شیمپو وغیرہ خریدتا ہے، 8 بکتے ہیں کہ 12 اور لے آتا ہے، 12 میں سے بھی 10 بکے تھے وہ 2 درجن اور لے آیا۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون سا پیس کب خریدا تھا، کیونکہ ہر پیس پہ اگر ہم دیکھیں بھی اس پیس کو سال ہوا کہ نہیں ہوا، اس پیس کو سال ہوا کہ نہیں ہوا، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ہر چیز پر سال نہیں لکھا، بلکہ نصاب پر سال گزرنا چاہتے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس سال مکمل ہوا تو 10 لاکھ کی مالیت ہے، اگلے سال ابھی وہ تاریخ آنے والی ہے کہ اس نے 1 ہفتہ پہلے گولڈ خرید لیا، 2 ماہ پہلے ایک پلاٹ بیچنے کے لیے خرید لیا، اس سے کچھ عرصہ پہلے 4 ماہ پہلے اس کا مال تجارت بڑھ گیا۔ تو اب ان میں سے ہر چیز کا الگ الگ سال نہیں گننا کہ اس سیٹ پہ، یہ جو گولڈ کا سیٹ ہے اس پہ سال اب ہوا ہے، اس پلاٹ پہ سال اب ہوا ہے، اس مال تجارت پہ سال اب ہوا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ نصاب پر سال کب پورا ہوا ہے۔ جب وہ پہلی بار صاحب نصاب ہوا تھا، وہ جو اسلامی تاریخ تھی، جب اس کی زندگی میں وہ اسلامی تاریخ لوٹ کر آئے گی، اس دن جو اس کی ملکیت میں ہوگا ان سب کو جمع کیا جائے گا اور 40 پہ تقسیم کر کے اس کی زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا۔